على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، اور ہمیں ارشاد ہوا کہ لا تقل لہما اف، کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں والدین کا اجر، ان کی عظمت، ان کی عزت اور ان کا ادب و احترام کرنے کے حوالے سے خصوصی تعلیمات ملتی ہیں، لیکن ہم والدین کو اگر اپنی زندگی میں پاتے ہیں تو ان کی خدمت نہیں کر پاتے جس طرح ان کی خدمت کا حق ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے باوجود ہم انہیں یاد نہیں رکھ پاتے۔ کبھی ان کی یاد ستاتی ہے تو بے قرار ہوتے ہیں، پھر انہیں بھلائے رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کی جائے، بھلائی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ والدین، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابن عمر ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، انتہائی تیز بارش ہونے لگی۔ انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی، پہاڑ میں انہیں غار نظر آیا، وہاں چلے گئے کہ بارش کی تیزی سے ہمیں حفاظت ملے۔ جب وہ اس غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچے تو ایک بڑا سا پتھر آ کر اس غار کے منہ پر گر گیا، اور وہ غار کا دہانہ یعنی نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ غار کے اندر قید ہیں اور غار کے باہر پتھر ہے، اور ان کو باہر جانے سے وہ مانع اور رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اب انہیں وہاں پہ رہتے ہوئے وقت گزر گیا اور ان کو اپنی وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو بطور وسیلہ پیش کریں، اور اللہ کرے مولا میں نے وہ عمل جو کیا تھا اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہم سے اس مشکل کو دور فرما دے۔ تو حدیث کی الفاظ ہیں کہ ان میں سے ایک شخص، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی، میں جب شام کو آتا تو بکری کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پہلے انہیں پلاتا، پھر وہ دودھ بچا ہوا اپنی بچی کے پاس لے آتا، اسے پلاتا۔ ایک دن مجھے وہاں آنے میں دیر ہو گئی، جب میں وہاں پہنچا تو حسب معمول میں نے بکری کا دودھ نکالا، اور وہ دودھ لے کر جب میں اپنے والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں اور وہ دودھ لے کر ان کے پاس ہی کھڑا رہا، حتیٰ کہ میری بچی کا حال یہ تھا کہ وہ دودھ کی طلب میں میرے قدموں میں لوٹ رہی تھی، لیکن میں نے بچی کو پہلے دودھ دینا گوارا نہ کیا بلکہ والدین کے ادب میں تیری رضا کے خاطر وہاں پہ کھڑا رہا کہ جب یہ بیدار ہوں گے تو میں انہیں دودھ پیش کروں گا، اٹھایا نہیں میں نے، حتیٰ کہ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے پاس کھڑا رہا۔ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان دیکھ لیں۔ حدیث میں آیا اللہ عز و جل نے ان کے لیے اتنی کشادگی کر دی کہ انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔ تو یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث
کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں ماں قبل ایک گزرا کہ جس کو اس طرح مصیبت نے گھیر لیا اور والدین کی خدمت کی وجہ سے یا اس نے کوشش کی اور نیکی کی اس کی وجہ سے اللہ نے اسے تکلیف کو دور کر دیا۔ آج ہمارے ہاں جو والدین کے ساتھ کہا جاتا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں، یہاں پہ تو اس شخص کا بیان ہے کہ اس نے انہیں جگانا پسند نہ کیا کہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آج تو ہم اپنے والدین سے کام کرواتے ہیں، ان پر بھاری بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اگر والد صاحب بوڑھے ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہے کہ جا کے آپ لائنوں میں لگیں، بل بھریں۔ ماں بوڑھی ہے، اس کے ذمہ لگا دیے کہ بازار سے جا کے سودا سلف لائیں، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آئیں۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جاب پر جا رہے ہیں۔ اسی طرح ماں ہے، وہ گھر کے بھاری بھاری کام کر رہی ہے، مشکل کام کر رہی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں ہے۔ ماں کی عمر بڑی ہو گئی، وہ کپڑے دھو رہی ہے، اس کی ہڈیوں میں درد ہے۔ آج اب دیکھیے ہمارے یہاں غذائیں ناقص ہیں، یہ خواتین اب ان کی جب بچے ہوتے ہیں اور ان کو طاقتور غذا نہ ملے تو بہت جلد جو ہے یہ مختلف امراض، عوارضات اور بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے وائٹامن ڈی کی کمی، اور وائٹامن ڈی کی کمی سے ان کو ہڈیوں کے اس طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، کھانا بنا کر دیتی ہیں۔ پھر ہمیں کھانا پسند نہ آئے یا ٹھنڈا لگے تو کہتے ہیں گرم دو، تو ماں گرم کھانا بنا کر دے رہی ہوتی ہے کہ کبھی ہم نے ماں کی خواہشات، ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک، اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ کیا کہ اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیا ہو، اسے جو چیز پسند ہو وہ ہم نے اسے لا کر دی ہو، اس کے پیر دبائے ہوں، اس سے اپنی دعائیں مغفرت کے لیے کہا ہو، اس سے اپنے کاموں کے مسائل کے حل کے لیے دعا کا کہا ہو، اس کی دلجوئی والے کام کیے ہوں؟ نہیں، بلکہ ہمیں آج والدین بوجھ محسوس ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب شادی ہو جاتی ہے پھر تو ایسا بوجھ محسوس ہوتے ہیں کہ بس ان سے جان چھوڑاؤ، جس طرح بن پڑے۔ زوجہ ماں باپ کے بارے میں کہے کہ تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، یہ ایسے، وہ ایسے، اگر وہ ہیں ایسے تو پھر بھی کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس سے سنیں؟ کوئی سنتا ہے برائی؟ آپ اپنی برائی سنیں گے کسی سے؟ تو آپ کے ماں باپ کی برائی کر رہی ہے، مثال کے طور پر۔ اور اگر وہ نہیں ہے ایسے پھر بھی آپ سن رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پکڑ کے اس کو مارنا شروع، بات یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ کس کو کیا درجہ دینا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مرد ہوتے ہیں کچے کانوں کے، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں سن کے اوپر جا کر غصہ شروع ہو جاتے ہیں ماں پر۔ ماں تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، باپ کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑھاپے میں آ گئے، ان کی طاقت عدم طاقت میں تبدیل ہو گئی، کمزوری میں تبدیل ہو گئی، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، بچے کی آواز سے ڈر جاتے ہیں، اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات سے ڈر جاتے ہیں، اور یہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی خاموشی ہمیں جہنم کے قریب کر رہی ہے، ان کی دل آزاری جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچا رہی ہے، ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر جب بچپن ہوتا ہے تو ہر ایک ماں باپ کی طرف لپکتا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہے۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جان چھڑائی جاتی ہے کہ بھئی اگر تقسیم ہو گیا ہے گھر تو آج یہ فلانے بھائی کے یہاں، پھر فلانے بھائی کے یہاں، پھر فلانی بہن کے یہاں۔ ماں باپ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں، در پر وہ بھٹک رہے ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہیں پر ہی رہیں، آپ نے جانا نہیں ہے یہاں سے۔ ابھی کل پرسوں ہی مجھے بتایا کہ وہ ایک صاحب بیچارے اسی طرح سے وہ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ مجھے ایک چارپائی کے برابر جگہ دے دو، چند زندگی کے دن رہ گئے ہیں، وہ گزر جائیں جیسے تیسے، اور ایک چارپائی برابر جگہ نہیں ہے۔ اولادیں بہت ہوتی ہیں، کچھ والدین خود جاگتے ہیں، بچوں کو آسانی کی نیند اور آسائش عطا کرتے ہیں، خود ٹھنڈ برداشت کرتے ہیں، ان کو کمبل دیتے ہیں، خود پیاس برداشت کرتے ہیں، ان کو نعمتیں فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جب اولاد بڑی ہو جائے اور والدین کا حال یہ ہو جائے کہ وہ ارذل العمر کی طرف چلے جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرنے پر اولاد آمادہ نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے جوانی میں بھی ان کے ساتھ اچھائی اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اور کتنا اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا آقا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ آج اگر ہم
کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ آتا ہے کہ میری اولاد کون مستحق ہے، کون مستحق ہے میرے دوست، پھر کون مستحق ہے میرے آفس کے کلیگ، ارے یار ان کی تو گزر گئی، اب تو چل چلاؤ کر۔ سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رویہ کیا جائے، والدین کو دوا لا کر دینا، وہ بیمار ہو جائیں ان کا علاج معالجہ کروانا۔ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے ماں باپ بیمار ہیں، ہاسپٹل کون لے کے جائے؟ میں لے کے جاؤں گا تو میرے پیسے لگیں گے، یہ لے کے جائے گا تو اس کے لگیں گے، پھر ہاسپٹل جانا ہے تو گاڑی کا خرچہ ہے، پھر وہاں پر جو بھی دوا وغیرہ کے اخراجات ہوں گے، ٹیسٹوں کے خرچ، اور پھر وہاں پہ وقت لگانا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو آفس والے بندے ہیں بھائی، ہم تو کاروباری آدمی ہیں، ماں باپ کے لیے تو ٹائم ہے نہیں۔ یہ ہے اس کو پکڑ تو ہے نہیں، اس کو اماں کی خدمت میں لگا دیا، ابا کی خدمت میں لگا دی، چلو بھائی یہ پڑا ہوا اسپتال میں، اب یہ کون ہے نکما نکھٹو، اگر بالفرض اولاد ہے اس کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، برے فعلوں کے اندر لگا ہوا، اسے کہتے تم خدمت کرو، وہ ان کو لے بھی جائے اسپتال تو سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا چلو پڑھیں تو پڑھے رہنے دو، جان تو چھوٹی۔ لاوارث ماں باپ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا علاج معالجہ ہو، لیکن اولاد ان کی خبرگیری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی لیکن ہاسپٹل پہنچانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہم روادار، اور اپنا بچہ بیمار ہو جائے، یار کوئی اسپیشلسٹ بتاؤ، یار کوئی فلانا ماہر ڈاکٹر بتاؤ، بچہ بیمار ہو گیا، زوجہ اس کے بال جھڑ رہے، اس کے لیے کوئی بتاؤ، کوئی اسکن اسپیشلسٹ بتاؤ، ذرا جو نا وہ خارش ہو گئی ہے، ذرا کوئی ڈاکٹر بتاؤ کیا ہوا۔ اپنے لیے ہمیں ہر ایک یاد آ رہا ہے، لیکن ماں باپ کو خیراتی اسپتال چلے جاؤ، فلانی جگہ چلے جاؤ، جانا ہے تو اچھی جگہ جانا ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو فرمایا اف تک نہ کہہ، اور میرے آقا نے صراحتاً فرما دیا کہ تمہارے حسن کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ بیوی بچوں کے بھی حقوق، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن ان کو فراموش کر کے اوروں کی حقوق کی ادائیگی میں لگ جانا یقیناً یہ انتہا درجے کا ظلم ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے یا ان کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، ان کا جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ تو والدین کے انتقال کے بعد بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ نیکی ہے، ان کے ساتھ بھلائی ہے۔ پہلی چیز ان کا جنازہ پڑھنا۔ آج آپ نوجوانوں کو کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ والد صاحب، مثال کے طور پر آپ کو جنازہ پڑھنا آتا ہے، نماز جنازہ، تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں نماز جنازہ کس طرح پڑھتے، بس ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ انتقال کے بعد نیکیوں میں سے پہلی نیکی ہے ان کا جنازہ پڑھنا۔ ہم والد صاحب، والدہ، ان کو حوالے کر، مولانا صاحب سنبھالیے، جنازہ تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پھر والدین کی بھی اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اولاد کو ایسا ماحول فراہم کیا ہوتا ہے کہ نہ والدین کو آتا ہے نہ بچوں کو آتا ہے۔ جس ڈگر پہ آپ نے چلایا تو آج اسی ڈگر پہ کھڑے ہوئے۔ ایک امام پڑھ رہا ہے، ایک عام شخص پڑھ رہا ہے، اور سوچئے جب یہ جو جنازہ نہیں گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مردے کے لیے سفارش کرنا ہے، دعا پڑھتی نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش۔ تو جب اولاد جنازہ پڑھ رہی ہوگی یا پڑھا رہی ہوگی تو اس کے دل میں کیسی رقت ہوگی کہ اللہ ان پہ کرم کر دے، اللہ ان سے سوال نہیں کرنا، ان کا حساب نہیں لینا، اور کتنی رقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوں گے، ان کے لیے سفارش کر رہے ہوں گے۔ لیکن اولاد، ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ پڑھنا ان کو نہیں آتا، جنازہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری نیکی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا، یہ تو زندگی بھر کرتے رہنا ہے نا۔ والدین چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے سال کے بعد یاد کرتے ہیں، آج کیا بھائی برسی ہے، پھر برسی میں بھی یہ ہوتا ہے چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، بڑی آپا، چھوٹی آپا، تو کہتے ہیں بھائی ایک
یہ کریں گے اور ایک سال ہم کریں گے، اور برسی کا صرف کیا تصور رہ گیا؟ اپنی پسند کے کھانے بنا لینا، پسند ہے بریانی، پسند ہے قورمہ بنا لیا، ہمیں کوفتے پسند ہے کوفتے، اور بدنام کر دیا مولویوں کو، ارے بھائی پتہ نہیں مولویوں نے کیا چکر نکالے ہیں۔ تو دین یا شریعت یا اسلام یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ بیٹیاں رہتی ہیں لیکن بعض اوقات نوجوان یا مرد حضرات وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سچی بات ہے وہ نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنے زندگی میں اپنے والدین کے لیے کتنی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی نہیں، تو پھر ان کے انتقال کے بعد کیا دعائیں مغفرت کریں گے ان کے لیے؟ تو دعائیں مغفرت جب ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح روایت میں آئے کہ جمعے کے دن کوئی اپنے والدین کی قبر پہ جائے، وہاں پہ یاسین شریف پڑھے، تو پھر اس کا حال یہ جب وہ وہاں پہ سے لوٹے گا تو اس کے ماں قبل گناہ بخش دیے گئے ہوں گے۔ یہ والدین یہ تو ہمارے لیے دنیا میں اگر رہیں تو تب بھی رحمت، دنیا سے چلے جائیں تب بھی رحمت ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور پھر کہ ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ گویا کہ نیکی کرنا ہے۔ پھر مزید ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میں جہاد کے لیے چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، والدین کی خدمت کرو، یعنی اگر نفل جہاد ہے تو اس کے مقابلے میں والدین کی خدمت کو ترجیح دی جائے۔ آج ہم دنیا کے نیکی کے کام جو ہے نا، دنیا بھر میں جو ہے ہم نیکی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور نیکوکار مشہور ہوتے ہیں، اور والدین ہمارے انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، انہیں آپ کی دولت، انہیں آپ کی شہرت، انہیں آپ کی ترقی، انہیں آپ کے عروج، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ انہیں کچھ دیں گے یا نہیں، وہ صرف آپ سے مسکراتی ہوئی ملاقات چاہتے ہیں، وہ آپ سے کچھ لمحات خوشی کے چاہتے ہیں کہ بس آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کا دکھ درد سنیں۔ درد دور نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن چلو تم درد نہیں سنتے نہ سنو، اپنا درد ہی بیان کر دو۔ جب اولاد کہتی ہے نا مجھے یہ تکلیف اور ماں سر سہلاتی ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ کرم کرے گا، یہ وہ تسلی ہے جب یہ شفقت برے ہاتھ چلے جائیں نا، اب دنیا کے ہاتھ سر پہ شفقت کا صاحبان بن جائے لیکن اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو ان کے پاس ہم صبح سے شام تک کام، پھر اس کے بعد جا کے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیا، دوستوں میں نکل گئے، سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن انہیں کچھ وقت دیا۔ اور ہم اپنے بچپن کے بارے میں سوچیں تو ان کا سارا وقت تو ہمارے لیے تھا، ماں باپ نے اپنی جوانی ہمارے لیے قربان کر دی نا، انہوں نے اپنی قلبی خواہشات، قلبی تفکرات اور جو بھی ان کے معاملات تھے، اس سب کو گویا کہ انہوں نے ہمارے لیے قربان کر دیا کہ ہم نے ان کی پرورش کرنی ہے، ہم نے انہیں پروان چڑھانا ہے۔ لیکن جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو اس وقت چونکہ ہمیں ان کی شاید ضرورت نہیں ہوتی تو انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی والدین ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اسی طرح جو ان کی طبعی حاجات وغیرہ ہیں یہ ان کی پوری کروانا پڑتی ہیں، ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ان کو نہلانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک نرس وغیرہ لے کر رکھ دی، کوئی اسی طرح ان کے لیے خدمت گار لے کے رکھ دیا، اسے 1000 2000 5000 دے دیے، وہ کس طرح کر رہے ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے نا، فالج ہو گیا، یہ اس طرح کے دیگر امراض۔ ایک ہے باہر سے آپ نے کسی کو رکھا وہ ان کو دوا دیں، اور ایک ہے اولاد خود دوا کھلائے اپنے ہاتھ سے، فرق ہوگا یا نہیں؟ وہ تو پیسے کے لیے آ رہا ہے، ہم جو کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں گے، اور ان کی کیئر جس طرح اولاد کر سکتی ہے کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اسی طرح خواتین ہوتی ہیں کہ ماں بیمار ہے تو بیٹی خدمت نہیں کر رہی ہوتی ماں کی، اسے گھن آتی ہے، ماں سے ناک بند کرتی ہے، بیٹا ہے وہ باپ سے ناک بند کر کے اور گھن کھا کے نکل جاتا ہے کہ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ان کی وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن میں تو حکم ہے کہ اف بھی نہیں کہنا،
اور ان سے کراہت محسوس کرنا اور ان کے لیے یہ سخت اور برے کلمات کہنا، سوچیے ان کے دل کو کتنا دکھاتا ہوگا۔ جب بچپن میں ہم بستر گندا کر دیتے تھے تو یہ کبھی انہوں نے ہمیں اٹھا کے پھینکا نہیں، بلکہ انہوں نے ہمارے کپڑے پہلے تبدیل کروائے۔ سردی کے اندر بستر گیلا کر دیا، انہوں نے وہ بستر بھی بدلا، کپڑے بھی بدلے، لیکن جب ہمیں شعور آیا تو ہمیں ان سے گھن آنے لگی۔ تو وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ ہم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے نا۔ ٹھیک ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لیکن آج جو ہم بو رہے ہیں کل وہی کاٹنا ہے ہم نے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کو عزت نہیں دے رہے تو کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض رکھا اس کا نہ حج قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے۔ جس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں، اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا۔ آج ہم دنیا میں حاجی صاحب مشہور ہیں، نمازی صاحب مشہور ہیں، ہمارے ساتھ بڑے بڑے القابات لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی میں والدین کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں۔ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے۔ ماں باپ ایک تو وہ ہے نا کہ ان کے ساتھ سامنے آواز بلند کرنا، ایک ہی ان کو معاذ اللہ مارنا پیٹنا، انہیں برا بلا کہنا۔ ایسی بھی اولاد ہے کہ ماں باپ کو کے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، ان کی رگیں کاٹ دیتی ہیں، اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایسی کہ ان کا نعم البدل نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو زوجہ تھی ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کو آپ چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ جو ہیں رسالت میں جا کے آپ نے مسئلہ عرض کیا، آقا نے فرمایا چھوڑ دو، تو آپ نے اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا۔ اس کو بنیاد بنا کر بہت سی آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ماں باپ ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے وہ کہ جنہوں نے کہا، یقیناً انہوں نے کچھ دیکھ کر کہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فہم کون حاصل کر سکتا ہے امت میں؟ تو انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں کہا تھا، انہوں نے کچھ اور چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کہا تھا۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا والدین کی عزت کریں، احترام کریں اور ان سے معافی مانگتے رہیں۔ نمبر 2، آپ انہیں اچھا نہیں کھلا سکتے، اچھا نہیں پہنا سکتے، آپ کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ آپ اچھا علاج کرائیں، آپ ان کو ٹائم ضرور دیجیے، ورنہ بڑی حسرت ہوگی کہ زندگی بھر مال دولت جمع کرتے رہے، آخری وقت میں والدین کو ضرورت تھی، انہوں نے بلایا بھی کہ آ کے مل لو، اور نہ مل سکے، اور جب ہم پہنچے تو پھر وہ موجود نہ تھے، یعنی وہ ہم خلش رہتی ہے، اور پھر انسان اپنے ضمیر کا مجرم بن جاتا ہے۔ اگر اس کا ضمیر زندہ ہو اور وہ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا اور تم سے کیا ہو گیا۔ تو والدین جو ہیں ان کو وقت دیجئے، انہیں وقت چاہیے، ان سے گفتگو کیجئے، ان سے باتیں کیجئے۔ آج ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر، والدین ادھر بیٹھے ہوئے، ہم ادھر لگے ہوئے ہیں موبائل کے اندر۔ ابے بھائی، یہ موبائل تمہیں کیا دے گا؟ اور تم نے موبائل کو اتنا کچھ دے دیا، بتاؤ موبائل نے تمہیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن والدین کی خدمت کرو گے تو عبادت میں لکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو ایک دفعہ نظر رحمت سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج حج کرنے جائیں تو تقریباً 5-6 لاکھ روپے لگتے ہیں، اگر گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی جا رہے ہیں، کوٹے میں جا رہے ہیں، 5-6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پتہ کہ حج قبول ہوا کہ مردود ہے۔ لیکن اگر والدین کو ایک دفعہ نظر رحمت سے دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا آقا کا دریائے کرم جوش میں، آقا اگر ایک سے زیادہ بار دیکھ لیں تو فرمایا تم 100 مرتبہ دیکھو، اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو یہ والدین ہیں، ان کی خدمت سے وابستہ رہنا۔ اس میں یہ نہیں کہ ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھو وہ ولی ہوں، نہیں، ماں باپ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر والدین کافر بھی ہیں تو اسلام نے والدین ہونے کی جہت سے ان کا ادب بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ ہے نا، اس جہت سے ان کا ادب کرنا ہے۔
لیکن آج ہمارے یہاں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آج دیکھیے نا اولڈ ہومز کھل چکے ہیں، اسی طرح اے ڈی میں جا کر دیکھیے بیچارے بوڑھے ماں باپ، ان کی دکھ بھری داستانیں، ان کی غم زدہ کہانیاں جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ ہمارے اسی معاشرے میں ہو رہا ہے نا سب کچھ۔ تو یہ قرآن جو ہے ہمیں والدین کے ساتھ بھلائی کا طریق سکھاتا ہے، بھلائی کا عمل بتاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، جنت کی ہوائیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔